ثنا نامی عورت نے الیاذ باللہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یہ رسول ہونے کا مدعی یا مدعیہ جو بھی ہو، وہ نبی یا نبیہ ہونے کا مدعی یا مدعیہ ہوتا ہے. بس وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ ختم النبوت کی منکرہ ہے الیاذ باللہ تعالی. اب اس منکرہ سے اور اس مدعیہ سے کچھ سوالات ہم نے اس لیے کرنے ہیں کہ پتہ چلے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنی خطرناک ہے. اس عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو خواب میں نبوہ ملی ہے، لیکن خواب میں نبوہ ملنے کا یا رسالہ ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نبوہ ملے. لہذا اس نے اگر بالفرض واقعتاً یہ خواب دیکھا تو اس کی شیطانی اور دجالی اور کفریہ تعبیر کی ہے اور کفر اختیار کیا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس طرح کا کفریہ خواب دیکھے جو کفر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر سے بچے. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کفر سے بچے گا، مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ کفر سے نہیں بچی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر تعبیر یہی ہوگی اگر اس نے واقعتاً دیکھا ہے کہ وہ کفر سے بچے مگر وہ بچی نہیں. تاکہ جب اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں بت کی عبادت کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بت سے بچے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ بت کی عبادت نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ اگر کوئی بت یہ خواب دیکھ کر بت کی عبادت کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بت کی عبادت سے بچے اور وہ بچا نہیں. یہ الگ بحث ہے، کیونکہ ایک آپ مشورہ تو دے سکتے ہیں، یہ خواب ایک طرح کے مشورات ہوتے ہیں. آگے دیکھیں. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی منی گاڈ یا دیوتا بن گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منی گاڈ اور دیوتا کے عقائد سے توبہ کرے، لیکن اس نے یہ معنی لے لیے الیاذ باللہ تعالی. ٹھیک ہے، اور عام طور پہ ایسے خواب ہوتے نہیں ہیں، لیکن بالفرض اگر ہو تو اس کا مطلب یہ میں نے جو بیان کیا کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی اور اس سے بچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس مدعیہ سے سوال ہے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور خود اس کے اپنے دعوی نبوہ سے قبل کسی اور کو نبی یا نبیہ مانتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافرہ پہلے سے ہی تھی، اور کافر کے خواب کے میں کفر جو کا ارتکاب نظر آتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یعنی وہ کفر ہی کفر ہوتا ہے. یعنی کافر اگر مومن خواب میں کفر کرتے ہوئے دیکھے، جس کا مطلب یہ ہے خواب کا کہ وہ اس کام سے بچے. اور بھی کیا کہتے ہیں، اور اگر وہ خود یہ خواب اب کافر یہ خواب دیکھے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں، وہ کفر کا ہی عقیدہ ہے اس کا، یعنی اظہار کفر ہے اس کا. مدعیہ سے سوال ہے کہ وہ رسول ہونے کی مدعیہ ہے یا نبی ہونے کی، یا منی رسول ہونے کی اور منی نبی ہونے کی، یہ بیان کرے وہ. تو اگر وہ رسول ہونے کی مدعیہ نہیں ہے اور منی نبی یا منی رسول ہونے کی مدعیہ ہے، تو وہ اسی طرح کافر ہے جیسا کہ کوئی منی گاڈ کا قائل ہو. اور اگر وہ رسول ہونے کی مدعیہ ہے تب بھی وہ اسی طرح کافر ہے جیسے کوئی منی گاڈ ہونے کا یا میگا گاڈ ہونے کا قائل ہو. ہر دو صورت میں وہ کافر ہو جائے گی. کیا وہ منی خدا یا منی گاڈ بننے کی بھی قائلہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس عالم میں قائل ہے یا قیامت کے بعد قائل ہے؟ یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کیا وہ مرزا جہلوی کو کافر سمجھتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ اس قسم کے مدعین نبوہ کے قائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مرزا جہلوی کا قول ہے کہ اگر وہ مرزا جہلوی کی تکفیر بند کر دیں تو جہلوی صاحب ان کی تکفیر رد عمل میں بند کر دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں یہ خاتون کیا مرزا جہلوی کے بارے میں بیان کرتی ہیں. اور کفر تو خیر اس کا ہے ہی، یہ کافر عورت ہے. اور اس کے علاوہ اس سے یہ بھی سوال ہے کہ مدعیہ مذکورہ دعوی نبوہ اور رسالہ سے قبل کیا صوفیہ کے کسی سلسلے سے تھی یا کسی سلسلے سے نہ تھی؟ تو یہ ہم نے سوال کر دیے. اور کیا اس کا کوئی تعلق جہلمی اکیڈمی سے بھی کبھی رہا ہے؟ یہ بھی بیان کریں. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سازش کی جڑیں کہاں تک ہیں اور کن کن لوگوں نے اللہ کی دشمنی میں نئے نئے عقائد اسلام کے نام پر پیش کیے ہیں.
کیونکہ یہ جتنی اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں. حال یہ ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کی دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ کفری عقائد پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ صوفیہ کے کشف و الہام میں اتنا غلو کر گئے ہیں کہ کفری عقائد اختیار کر رہے ہیں اور دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں. یعنی صحابہ کی شان میں گستاخ دوسروں کو منکر اہل بیت قرار دے رہے ہیں. اسی طرح صوفیہ کے شان میں غلو کرنے والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے غلو کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نبوت تک کا دعویٰ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین بھی، اور جو ان کو منع کرے تو اس کو توہین اولیاء قرار دے رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اعتدال بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، ایسے لوگ آتے رہیں گے اور لوگوں کا دین خراب کرتے رہیں گے. مجھے ان لوگوں سے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنا ان کے ماننے والوں سے ہوتی ہے کہ ان کے عقل بند ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیلمی صاحب کے ماننے والے جو ہیں وہ جیلمی صاحب کی ہزاروں غلطیاں دیکھتے ہوں گے مگر نہیں مانتے. اسی طرح اس خاتون کے ماننے والے بھی ہزاروں غلطیاں دیکھتے ہوں گے مگر نہیں مانتے. اب کہیے گا جیلمی صاحب کی کون سی غلطی؟ تو میں یہ بتا دوں، منی گاڈ کا عقیدہ ہی لے لیجیے. اب جتنا وہ منی گاڈ کی تعویل و توجیہ کر سکتے ہیں اتنا یہ منی پیغمبر کی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لیا کہ جس طرح منی گاڈ کی تعویل و توجیہ جو ہے وہ کرنی کفر ہے، اسی طرح منی پیغمبر یا منی نبی کی تعویل و توجیہ بھی کفر ہے. اور ہر دو کا جو قائل ہے وہ جو منی گاڈ کا قائل ہو یا منی پیغمبر کا قائل ہو وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح کوئی گاڈ کا غیر اللہ کو گاڈ مانے یا رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی مانے یا رسول مانے، وہ ایسے تمام لوگ کفر میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ منی گاڈ کے کہنے کی وجہ سے وہ بچ جائیں یا منی نبی یا منی پیغمبر کہنے کی وجہ سے بچ جائیں. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. والسلام تمت.